السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو فیکٹس۔ دوستو، جب سے ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل پاکستان میں دکھایا جانے لگا ہے، تب سے ہی پاکستانیوں کو ترک ثقافت و روایات کے بارے میں جاننے کا شوق پروان چڑھنے لگا ہے۔ اس ڈرامے میں حلیم و سلطان کی شادی کے موقع پر بیلٹ باندھنے کا ایک سین دکھایا گیا تھا۔ دراصل ترک روایت میں دلہن کے لباس کے ساتھ اس کے گھر والے ایک لال رنگ کا بیلٹ کمر کے گرد باندھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترک شادیوں کی کیا کیا روایات ہیں، آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، جس طرح سے پاکستانی شادیوں میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ترک شادیوں میں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان دنوں کورونا کی وجہ سے شاید تعداد میں کمی ہو، تاہم عام دنوں میں وہاں کی شادیوں میں لوگ بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ شادی میں شرکت کرنے والے ترک افراد گاؤں میں رہتے ہیں، وہ 3 دن تک شادی کا جشن مناتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے لوگ ایک دن شادی کا جشن منا کر اگلے دن گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو ترک شادیوں کی چند روایات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بکلاوا، کھانا اور بانٹنا۔ دوستو، شادی کی تقریب سے قبل دلہا اور دلہن کے گھر والے ایک تقریب منعقد کرتے ہیں جس میں دونوں خاندان آپس میں ملتے ہیں۔ اس تقریب کے دوران ترک روایتی مٹھائی بکلاوا ایک دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ بکلاوا شادی کی خوشی میں پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے، جس سے ان لوگوں کو اس شادی کا پتہ چلتا ہے جس کے بارے میں وہ بتانا چاہتے ہیں۔ کینا نائٹ۔ دوستو، کینا نائٹ کا انعقاد شادی سے 1 یا 2 ہفتے پہلے کیا جاتا ہے۔ یہ شادی سے پہلے ہونے والے جشن کی ایک تقریب ہوتی ہے۔ اس میں پہلے دلہن کو لال رنگ کا ایک لباس پہننا ہوتا ہے، اسے وہ کچھ دیر کے بعد بدل کر روایتی لباس بندالی پہن لیتی ہے۔ اس لباس کو رات گئے جاری رہنے والی اس تقریب میں اسے پہننا رہنے ہوتا ہے۔ اس تقریب میں دلہا اپنے دوستوں کے ساتھ شرکت کرتا ہے، اس میں صرف دلہن یا پھر دلہا دلہن دونوں ایک ساتھ تقریب کے پنڈال میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں دلہن کے ساتھ موجود خواتین ہاتھوں میں موم بتی یا چراغ تھامے ہوئے ہوتی ہیں۔ دلہا دلہن کو 3 مرتبہ ایک گول دائرے میں ایک ساتھ گھومنا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی ایک طرح کی مہندی کی رسم کی جاتی ہے۔ دلہا دلہن اپنی مٹھی کو اس وقت تک بند رکھتے ہیں جب تک انہیں سسرال والوں کی جانب سے سونے کا بریسلیٹ نہ پہنایا جائے یا مہندی کو اوپر سونے کا سکہ نہ رکھا جائے۔ اس کے بعد دلہن کی مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ سرخ بیلٹ۔ دوستو، ترک دلہن کو سفید لباس پہننا ہوتا ہے، لیکن اس لباس کے ساتھ اسے سرخ رنگ کا بیلٹ باندھا جاتا ہے۔ یہ بیلٹ کنواری دلہن کی نشاندہی کرتا ہے۔ بیلٹ دلہن کے مرد رشتہ دار جیسے والد یا بھائی باندھتے ہیں۔ اگر یہ رشتہ دار نہ ہوں تو والدہ یا بہن باندھتی ہیں۔ اس بیلٹ کو اب کچھ خواتین نہیں باندھنا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سرخ روایتی بیلٹ جو کہ کنوارا ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اب ترک خواتین اس روایت کو ختم کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ گردن کے گرد ربن باندھنا۔ دوستو، جیسے ہی قانونی و روایتی کیک کاٹنے کی رسم پوری ہو جاتی ہے تو دلہا دلہن کی گردن کے گرد لال رنگ کا ربن ڈال دیا جاتا ہے۔ اس ربن کے اوپر شادی میں شریک مہمان پیسے، سونے کا سکہ وغیرہ ٹانک دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو مہمان کی جانب سے دلہا دلہن کے لیے تحفہ سمجھا جاتا ہے۔ رخصتی، گاڑیوں کا قافلہ اور بچوں کا رونا۔ دوستو، شادی کی تقریب کے اختتام پر دلہا دلہن کا قافلہ گاڑیوں کی صورت میں نکلتا ہے اور شہر یا علاقے کی سڑکوں پر ہارن بجاتا ہے۔ سڑک پر موجودہ بچے دلہا دلہن کی گاڑی کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، وہ گاڑی روکتے ہیں اور پھر ان بچوں کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ کچھ روایات ہیں جو ترک کلچر کا حصہ ہیں۔ وہاں بھی مختلف علاقوں اور شہروں کے حساب سے کچھ روایات تبدیل بھی ہوتی ہیں، لیکن شادیوں کی رسومات و روایات کسی بھی کلچر کو دنیا بھر میں متعارف کروانے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دوسرے ممالک کے بارے میں جاننے میں دلچسپی لیتے دکھائی دیتے ہیں۔